شاہ آپ نے مفصل خطابات علماء اور مشائخ کے سنے، وکلاء کے بھی آپ نے سنے۔ میں آپ حضرات سے یہ بات بالکل برملا کر رہا ہوں۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ سنت طیبہ پڑھی، اس میں یہ بھی تھا کہ فیضا تقضی الحق لم یکن بغضبی شیء حتی ينتصر، کہ جب رسول اللہ کے سامنے کوئی حق کے خلاف بات ہوتی تو حضور اتنے جلال میں آ جاتے کہ حضور کے سامنے، حضور کے جلال کے سامنے کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا۔ مجھے یہ بات پر سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو حضور کے جانشین ہیں ان کو حق کے خلاف بات ہوتی رہتی ہے جب وہ غصے نہیں آتے۔ میں پریشان رہتا تھا، ابھی کہتے ہیں ہم حضور کے جانشین ہیں، ساری چیزیں دین کے خلاف ہوتی ہیں تو ان کے چہرے پر جو سلوٹیں بھی نہیں آتی۔ پھر جب میں یہ پڑھتا تھا کہ لا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ منہ، 1,24,000 صحابہ میدان عرفہ میں موجود ہیں، تو کوئی بندہ یہ گمان نہیں، ایک صحابی نے بھی کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ حضور مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ پھر جب میں اپنے کردار کو دیکھتا، لوگوں کو دیکھتا، دینداروں کو دیکھتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ ایک غریب آدمی سے لوگ ایسے سلام لیتے ہیں، دنیا دار سے ایسے، پھر اسے جب پیسے، ایک طالب علم جو آتا ہے اسے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، اور کوئی غریب آدمی کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں، اندر کھلیاں بند ہیں، بیٹھے ہیں، گپے ہانک رہے ہیں، باہر لوگ جا رہے ہیں۔ تو میں یہ باتیں پڑھ کر پریشان ہوا۔ پھر ایک کیس بن گیا لاہور میں، اس کیس کے مسئلے میں یہ شاید ابتدا میں بتا رہا ہوں میں کیوں آیا۔ کیس بن گیا تو میں نے پوری سنی قیادت کو کہا کہ یہ کیس بنا ہے، ایک بندے نے بھی ہماری مدد نہیں، ایک بندے نے بھی مدد نہیں۔ تو میں نے کہا ان کی طاقت ہے، یہ کہتے ہیں ہم سیاسی ہیں، ہم مذہبی ہیں، ہم فلاں ہیں، تو ایک کیس کے مسئلے میں ہماری مدد نہیں۔ پھر میں نے داتا صاحب کے دھرنے میں وہ بم دھماکہ ہوا، وہاں گیا تو نعرے لگ رہے تھے، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، کرنا ہوگا، کرنا ہوگا۔ جب شام پڑی نا تو ایک مولانا میرے کان میں آ کر کہنے لگے چلی گئی، میں کہ کیوں چلی گئی، کتنے چلی گئی؟ میں نے کہا بس یہ کچھ، میں کہوں تجھے نعرے دلا رہے ہو، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، کہنے لگے صرف نعرے ہی ہونے ہیں، قانون وہ میں کہ اتنے کور مارتے ہو داتا صاحب نے سامنے جھوٹ مارنے ہو، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، اور میں کہ چلی آپ اپنا میدان لائی۔ پچھلے سال نا ہمارے کتنے لاہور میں بندے حضور گرفتار ہوئے، 4 جنوری کے مسئلے میں مجھے ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا، یہ وہ سارا کچھ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ جا سکتے ہیں، شام کو کہنے لگے آپ جائیں۔ میں نے کہا مجھے آپ جیل بھیجیں، میرے بندے جو ساتھ آپ نے 200 گرفتار کیے نا پہلے ان کو چھوڑ، میری صبح جیل کی تیاری کروں۔ میں نے کہا نہیں آپ چلے جائیں۔ میں کہا میں تو اس وقت تک نہیں جانا گھر، جب تک میرا ایک بندہ بھی اندر ہے۔ اتنے کہتے شکر ہے میں چھوڑ گیا، کارکن روزہ ہی رہے۔ اس واسطے کوئی کسی کو پریشان ہو، میں تو ساری گلیں ویکھیاں، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانٌ حَاجَةً ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ واللہ میرے کو جڑا بھی کوئی آیا نا، ساری زندگی کا میرا اصول ہے، میں اپنے بڑے بڑے نقصان کیتے، لیکن اس بندے کو میں کبھی ترش روئی نہ پیش نہیں آیا۔ میں کہ یار عورتیں آئیں، بچے آئے، ایک عورت اور مسئلہ ہوتے بیریا ٹاؤن ایک بدماش انہوں نے زمین کھا گیا، بیوہ ہے، انہیں کہا پورے میں پاکستان ہی دھکے کھا دیں، تیرا پتہ چلے میں زمین تک سے واپس لائے تھے۔ میں اس دین کا قائل
عدی بن حاتم آئے نا جدو حضور دی بارگاہ میں کہتے ہیں جدو حضور مسجد نبی شریف تو چلے تو رستے ایک مائی مل گئی کہتے ہیں اس مائی نے حضور نے اتنی لمبی گلا کی دیا میں تھک گیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا بھائی میں نے اور ہی بڑے کام حضور دا تھا کم تر اذانے سے اوقات شبت اقبال کہنا رسول اللہ کا جڑا ایک سیکنڈ ہے نا جدو دی دنیا چلی تو جدو تک چلتی رہے گی حضور دے ایک سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کرتا کم تر اذانے سے اوقات شبت اقبال کہنا وہ سیکنڈ جڑا نا ساری دنیا دے اوقات پھر بھی وہ سیکنڈ نال کم تر حضور دا وقت اتنا قیمتی ہے تو پھر رسول اللہ اس مائی دی عدی بن حاتم کہتے ہیں میں تھک گیا وہ مائی دی گلاں نہ مکیاں کہ رسول اللہ سنتے ہی رہے جب اس مائی نے اجازت دیتی پھر حضور چلے دسو جی اسی اے جے ٹائم مولویاں پیراں دتے ہوندے قوم نو تے قوم بلے والے نال لگی جب اسی ٹائم ہی نہ دیتے قوم نو مرید ملن آئے شاگرد ملن آئے تو استاد صاحب جناب ابھی آرام فرما رہے ہیں ابھی کیلولا فرما رہے ہیں ابھی استاد صاحب روٹی کھا رہے ہیں ابھی استاد صاحب فلان کر رہے ہیں جب کسی قوم کو ملے ہی کوئی نہیں ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا کہ قافلہ کون ہوتا مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال میں اس لیے آیا ہوں میدان میں یہ سارے علماء مشائخ یہ میدان میں میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں مسئلہ ہی کوئی نہیں قیادت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ویل چیئر والے بندے کی کیڑی قیادت ہے جب آپ نے جو کہی انہیں قوم دی قیادت میں قیادت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جیڑی گل اساں کیتی یا تو دسو اسی اودے تو پیچھے ہٹے ہو گئے اے شاہ جی جاندے سن سارے وہ کہتے جی وہ کہنا میرے گھر مدینہ پاک کا کپڑا ہے میری ماں جنت البقیع دفن ہوئی میں کہ جی اسی کو پوچھو بھائی تیری ماں پوچھن تے نہیں آئے اسی تو لاہوروں آیا بھی دسو ڈاکو پاؤڑے اسی جدو کھڑے رہے اس گل پہ اسی اس تے کھڑے رہے اصل کوئی پریشانی نہیں کی ہوں اہل سنت میں جماعت خود سارے بڑے بڑے ذہین فقیر سنجیدہ اور بڑے بڑے مفکر لوگ کو تسی دسو کن چلانا ہے اسی تے قوم نو سطح تے لے آیا کہ شاہ جی نال بغیر پور میرے شاگرد نال جی ہو گزار بولے انہاں جناب وزیراں دی اکھاں چکھاں پا کے گلاں کی نہیں ہونا اچھا جی نہیں ہونا سانو تو کانسٹیبل زمین کو ہلا دیندا سی کہ تسی وزیراں نو این الٹا کے تے لت رکھ کے اپنی گل منوائی کوئی گل تے وچ ہور نہیں تے کیا بات ہے نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 پیشوایا نے سنت اسی طرح گھونڈی ہوتے کھڑکا دے گھونڈیاں دار کا شاگرد نہیں کھڑکان دے کہتے استاد جی مار نہیں ہے پیار کا دور ہے حالانکہ اقبال کہتا آسان ہو سلیمی ہے کار پہ گنیاد اقبال کہتا ڈنڈا نہ ہوئے تو نیکیاں بھی کوئی نہیں مطلب کہ کہتے ہیں سکونہ تو مار لے کے ہوگا مار نہیں پیار اور میں کہ چلے ہو مار بھی بڑی ضروری ہے حضرت عمر کا عدل اسی دن حضرت عمر کا ڈنڈا بھی ڈنڈا اجے تک مشہور ہے میں جس اسلام کی گلا کرنا ہوں اسلام اگر وہ لکھا دے اپنے پتر بچا کے لندن بھیج کے دھرنے آیا پھر وہ لکھا دے جتیاں مارنی چاہیے یہ میرے پتر نال ہی تھے تو پھر تو کم از کم تسی میرے تنقید نہ کرو کیوں جی کیوں لوگ آپ کے بچے قید ہو گئے میں میرا لاہور ہوتے گئے ایک تو میرا پتر بالکل ہی ہو حال پہ حال ہوا اجے تک میں انہوں نے پوچھا کہ علاج کرانا ہے کوئی نہیں رے آگے کا سفر دیے مرے آگے مر جاتا میں وہ علاج اچھی رکھے نال لے جانے کا جب جانا کا مرے آگے کی قسمت مر جاتا تو کی ہونا اصا پترا کا اچار پاوٹ ہے اصا پترا کے اچار پاڑے بڑا سارا ٹولا تو کہ چار کٹ کے کھا کے اگر سے نہیں کرنا کہ حضور کی عزت اس کی گل نہ رہے کیوں جی وہ صاحب فیض عمر صاحب نے شعر دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا عشق نبی نہیں سینے وچ تے راز ایمان دا مطلب کیا تے ہندوستان ہی ٹھیک سے
اتنے نقصان کا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان کا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس اسمبلی کا مطلب کیا؟ اس واسطے تو سب تھوڑے چہرے بھی جناب کھڑے ہو، تسی سب کھڑے ہو کے کیا بات ہے، سارے کھڑے ہو جاؤ، حضور کا دین تخت ہوتے آنا اور زرداری سے پٹھا کہنے لگا مولویت حلوے میں خطرہ پائے گا، میں کہ ساڑھا حلوہ سے انگریز بھی بند نہ کر سکے، ساڑھا حلوے میں کوئی خطرہ نہیں، سانو تو فیض آباد 20 قسم کے حلوے لبے، اتنے حلوے لبے کہ کھا کے میرے گردے میں پریشانی پڑ گئی، میں لاہور جا کے میرے گردے بہت متاثر ہو گئے، تو میرے گردے میں 2 دن لاگو کیتا، ایک دن اسپتال گیا، ایک دن دوائی کھائی، ڈاکٹر نے کیا آپ یہ ٹیسٹ کرائیں، آپ فلاں ٹیسٹ کرائیں، میں کہ ٹیسٹ کرتا تو ٹائم ہی نہیں، واپس آ کے میں 2 گردے سے ہاتھ رکھ کے گیا، میں کوئی انسان دے پتر پڑھو، میں اپنے کمر ٹوٹی میں وہی دوائی نہیں کھاتی، میں نے آج بھی سردار صاحب کہہ رہے تھے آپ کے نال جو رشتہ دار ہوتے آئے سنو، میں نے کہنے کہ دوائی کھا دو، میں کہ میں آج تک دوائی نہیں کھاتا، 9 سال ہو گئے میں کمر کی دوائی نہیں کھاتا، میں ہو سکتا کھانا تو کوئی ٹورن کا سلسلہ بڑھ جانا چاہتا، میں کہ دوائیاں کا ٹائم ہی نہیں، واپس آ کے میں گردے نے ہاتھ رکھ کے میں کہ کوئی انسان بنو، تنگا تو میں پہلے دن ہی کھڑا ہوں تو میں دے دے میں لائن کے لگ جاؤں گا، اور ٹیسٹ کرا دیں میں بھی شروع ہو جاؤں گا، کی ہو گیا تھی میرا کی کر لینا ہے، آپ کے بند ہو گئے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، بالکل اس کے بعد تیز ہو گئے، میں ہاتھ رکھ کے صحابہ سمندر نہ گل کر سکتے ہیں ایسی گردے نہ کام میں ہاتھ رکھ کے گیا، میں کہ میرے کو تو ٹائم ہی نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں فلانا ٹیسٹ کراؤ، فلانا کراؤ، فلانا کراؤ، یہ ٹائم کوئی نہیں، اسی نظام مصطفیٰ واسطے کم کرنا، قبرج میں آ کے جا کے تجھے ستے رہنا چپ کر کے، ہاں جی کوئی بھی کسی اٹھنا اٹھانا ہی نہیں، بابا کی گزری گیا، جنہ واسطے اسی کام کر رہے ہیں انہوں نے فرمانا ہے جانے دو یہ اپنا ہی ہے، تسی علماء مشائخ جڑے ہو تسا ہی دین کا کام کر، ہاں جی تسا ہی دین کا کام کر، تسا ہی دین دے وارث ہو، تے دین میں تکلیفاں تے آنیاں ہی آنیاں نے پہلی گل، وہ فلانا یہ کہہ رہا پیسے لے کہتے جی پیسے لے، میں آپ کو پیسے تو دسو جو صحیح لے، کوئی وہ لکھی جی پرچی، کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو نہیں بڑھتی نہیں، آج کل تو سنیا لکھے لیکن کیا نہیں آتے، جڑے 1 کروڑ روپے دے ہوئے وہ سانو اپنا وزیر لوا کے نال 1 کروڑ بھی دے بڑے پنجاب میں پڑ رہے گل کرنے والی یہ ضرور ہے کہ میں نے جڑے تھے لوگ پیسے دے رہے آ کے خدمت کرتے رہے میری وہ 75 لاکھ روپیہ 75 لاکھ لوگ میری بولے میں گڈیاں بنوا رہا بعد لاہور جا کے گنے نہیں 75 لاکھ روپیہ جنہوں نے شہیدوں دیتے ضمانت دیتے جڑے میرے ذاتی لوگ میں نہیں لی وہ کہتے رہے تھوڑی ذاتی میں کہا نہیں ذات کے لیے انہیں جانا انہیں مانا ساڑی تو لوگ اس طرح خدمت ہوں کہتے ہیں قوم وہ کہتا ہے کہ روٹی کس کو کون دینا ہے میں تیرے پیو دینا ہے جنہ کا کام کرتے ہیں وہ دے دیں ایک کوئی سوال ہے کہ روٹی کون دینا ہے پیڑا ہوا تو پکیاں ہوا تو 10 تیرے اندر جڑا درد ہے وہ بیان کر قوم کے سامنے روٹی کون دیتا ہے یہ تو آلیان راول پنڈین یہ تو قیامت تک تو قیامت تو بعد بھی جو حضور بلان کے نا میدان معاشر اسی قوال کر دیا اسی قوال کر دیا اور تہاڈی واہ واہ اور تہاڈی کی واہ واہ اسی تو تے لیٹے رہے تساں حضور جناب فرضاں نظامہ بنا کے تو تساں بھیج گیا سبحان اللہ اس واسطے یہ دین ہونا ہے انشاءاللہ اے تو کوئی نہیں بات جناب ان کے ساڑھے خلاف گفتگو لوگ کر گئے گاڑیاں کرتا ہے وہ کلال بیٹھے میں تو گاڑی کرتا ہے گاڑی میں کچھ جاتا میں کو پاگل گاڑا کرنا یہ گاڑا نہیں میں کرتا یہ انہیں نہ ہو
اور گل کوئی نہیں جڑا بندہ گالا کٹے جی انہوں لوگ پسند کر دیں ان کہہ رہے ہیں تو پاسی آ گیا انہیں ابو سروے کرایا تو لوگ تو کہنے لگے مولی قادر نے پسند کر دیں کیوں الٹا الٹا میں کوئی بھی نہیں گل کی میں تو کبھی کسی نے گالا نہیں کٹیا میں حضور کی عزت تے گل کرنا وہ میرا آج بھی یہی موضوع ہے کہ خاص ہوئے قیامت یہی موضوع میری نسل بھی یہی موضوع بیان کریں گے من کان مستنن فلیستنن بمن قد مات عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جڑا کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے اس کے پیچھے چلے جڑا دنیا تو چلا جائے فائنل حی لا تؤمن علیہ الفتنہ اور میں جب تک بندہ زندہ ہے نا فتنے تو معصوم نہیں پھر خود فرمایا اولئک اصحاب محمد میں ہمیشہ انہوں نے سنتا ہوں کانوا افضل هذه الامه وابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اے امت کے افضل ترین لوگ سب تو بڑے نیک صحابہ ہیں سب تو بڑے عالم صحابہ ہیں انہوں نے قریب بھی تکلف نہیں آیا اگلی گل کی تھی اختار اللہ علیہ صحبت نبی والاقامت دینی فارغ لهم فضلا میں یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا اور دنیا میں دین کا جھنڈا لہرانے کے لیے ان کی خدمات کو اللہ نے اپنے نبی کے سپرد کی اگے تمسک من اخلاق مسیر بمستفاد میں انہوں نے سیرتا اور میں جب تک ہو سکے حضور کی امت قیامت تک ان کی سیرتیں اور ان کے کردار کو اپنائے ان کی سیرت بھی یہی تھی انہیں جانا انہیں مانا اور ان کا کردار بھی یہی تھا کہ 70 زخم کھانے کے بعد بھی پوچھتے بتاؤ حضور کر کیا فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ عبداللہ بن مسعود فرمانے اے لوگ رائے حق کو میں وہ انہوں نے گلا کرنا کدی بھی نہیں میں کیا فلانے کے پیچھے چلو میں تو صحابہ کی گلا نہیں کرتا انہوں نے میں گلا کرنا فلانے صحابی نے حضور نال انچارج کیتا فلانے نے انچارج کیتا تے باقی رہ گیا اسی ہن تاریخ لمبا ہے کہ رسول اللہ میدان وچ کیوں آئے اے میدان وچ کیوں آئی تھی زیاد بن لبید صحابی ہم کہنے ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا حضور نے فتنے کا ذکر کیتا مصائب اور مشکلات کا ذکر کیتا فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا قلت یا رسول اللہ وکیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ونقرئ ابناءنا الى یوم القیامہ کہنے میں عرض کی تھی حضور علم کن چلا جائے گا اسی قرآن کو ہڈے کو پڑھیا پھر اسی اپنے پتروں کو پڑھاواں گے پھر پتر ساڑھے پتروں الى یوم القیامہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا میرے آقا نے فرمایا ثقلت قومک زیادو ان کنت لا اراک من افقہ بالمدینہ تے فرمایا تیری ماں تجھے روئے میں تو سمجھتا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے مدینہ منورہ تو میری بات سمجھا ہی نہیں ہے علم کیسے چلا جائے گا اے ہن گل سنا پڑ یہ تو انہاں دی کوٹھی دی ختم قرآن ہوندا جڑا قرآن دا نام نہیں لین دیندے اوتھے بھی لوگ ختم شریف انہاں دے پیو دے ختم بھی ہوندے جڑے اسلام دا نام لے کے جاؤ تے 11000 وولٹ دا کرنٹ پوندا ہوندا میرے آقا نے فرمایا ولیس حاضر یہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء منہما فرمایا یہودی نصرانی تورات انجیل پڑھتے نہیں ہیں لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے تو اس قرآن کا نظام کیسے آئے گا جب سارے زلزلے چلے جائیں گے مصیبتیں چلی جائیں گی بربادیاں اٹھ جائیں گی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کا نظام لاؤ حضور نے فرمایا جب قرآن کا نظام چلا جائے گا میری امت پر عذاب ہے بربادیاں اسی کے لیے تاریخ میں بیٹھ جا رسول اللہ کی باقی پڑھنا کر جڑا جی وہ قرآن والا چینل میں کیوں ٹی وی تے ضرور پڑھیا لیکن ملک کی جو سود نہیں مکیا کیوں ٹی وی تے ضرور پڑھیا لیکن ملک کی جو رشوت نہیں مکی کیوں ٹی وی تے ضرور پڑھیا لیکن ملک کی جو حیائی تے فحاشی نہ مکی کیوں ٹی وی بڑھانا تھا اسلام نافذ نہیں نہ ہوتا اسلام نافذ تو ادو ہے گا جب تخت تے محمد عربی کا دین بیٹھا ہوئے وہ دے واسطے اسی محنت کر رہے ہیں ماحول رب نے بڑھا دیتا ہے تسی آنا ہے تسی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تسی کام کرنا ہے اور اسلام کی برادری کی جو ہونی وہ بھی سنو علماء اپنی ذمہ داریاں سمجھا حضرت عمر نے پوچھا حضرت زیاد بن حذیر کو اور میں جان دو ما یاد الاسلام اسلام کیڑی شے ڈھا دے گی میں نے کہا جی میں نہیں پتا
حضرت عمر 3 گلاں کیتیاں، فرمایا غلۃ العالم، فرمایا جس میں مولی فصل جان گے، کبھی چھوٹی برائی کبھی بڑی برائی، کبھی چھوٹی برائی کبھی بڑی برائی، کبھی چھوٹی برائی کبھی بڑی برائی. جی مولی خادم نو کوئی بے وقوف کہندا ہے ویلا آج نقام ہوگا الہ قال الملأ الذين من قومه انا لنراك في سفاهة. یہ تو جملے میں بیان ہی نہیں کرتا نبی علیہ السلام وقت جس دیندار بندے کو لوگاں گاڑا نہ کٹیا اپنے تانو تشمیل کا نشانہ نہیں بنایا اور سمجھ لے میں سب کچھ ہاں دیندار نہیں ہے. پہلی بات یہ نبیوں کے بارے جو کچھ قرآن موجود ہے، نبی کی سیرت کی صورت بے مثال ہو گئے. کیوں جی قال الملأ من قومه انا جناب نوح قوم نے کی کیا انا لنراک فی ضلال مبین. پھر اے تو گل میری ویسی ہے، میں صرف قرآن کی نیت نہ پڑھ رہا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. اتنا اے سنجیدہ مولی خادم کیڑے پاس آیا یہ دین بیان کرے بھی صحیح تو قوم انہوں بے وقوف نہ کرے تو قوم گمراہ نہ کرے. یہ کہنا ہے قوم تو پھر جب حق بیان کرو گے تو سارے لفظوں واسطے تیار رہنا پڑے. کسی نے کچھ نہیں کہو گے تو ساڑھے حضرت صاحب نے 50 سال ہوئے تھی کسی نے کبھی کچھ نہیں کیا. میں کہ رسول اللہ نے لوگوں پتھر مار دیتے تیرے حضرت نے کیوں نہیں کیا؟ داسنا تو اتنے تو ہر شہر مکمل ہے. کیوں جی کوئی تصور ہی نہ ہو رہا تیری تصویر کے بعد اتنے تو سیرت کے صورت ہر چیز پہ مثال ہے. اتنے آ کے پتھر کیوں مار دیتے؟ گل تو کرنی پہنی ہے جناب. اس کو علماء بارش ہو تو قیامت والے دن رسول اللہ نے بلانا ہے تو بالکل بلانا ہے. اے جنہ کے بارے حضرت صاحب پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب گفتگو فرما رہے سن نا انہوں نے حافظاں نوں تے انہاں مؤذنین نوں تے انہاں علماء نوں حضور بلانا ہے تے جڑے اس تے شاباش دینی فرماؤ 8000 نہ تو کم کیتا میرا دین پھیلائی آج او مؤذن تو لوکاں دی گلاں بھی سنیاں چودھری دی اج اذان لیٹ ہو گئی اج موٹر نہیں چلائی ہے سبا نہیں پوچھیا تے پھر بھی تو میرے دین نوں آباد رکھیا تم ہی ادھر تے جڑے قرآن حفظ کرا دے انہوں نے کہو ادھر آئے حافظہ ادھر آتے 5000 7000 حافظ پڑھائے سے 5000 آ جا منظر ہی ہو اس کو علماء کبھی پریشان نہ ہوا جہاں جتنی بھی تکلیف آئے سمجھ لینا گل کوئی ہی ہوگا. اسی انہوں نے نائب ہے ہاں جی نائبہ میں تکلیفاں آنیاں ہاں جی وَقُلَّمْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ. میں نے ترجمہ بھی کر دی ایسے میں برکت کے طور پر پڑھنا ہوں میرے حبیب اسی نے کسے کہاں تھوڑے سامنے بیان کرنا یہ اسی گلاں کہاں تھوڑے سامنے سامنے کرنے ہاں کہ مشکلات آنیاں تانوں تانے ایک دین دے لوگ نہیں دے دے. قالوا یا شعیب صلاتک کامرک نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. اور صاحب چنگے پڑھے لکھے بندے یہ جی گل نبیوں نے لوگ ہی نہیں کہ انت ہنسی قسم بڑے جناب حلیم ہو تو بڑے دانا ہو تو یہ گل کرتے نبیوں نے لوگ ہیں گلاں آج جڑے نبیوں کے بارے سن انہوں نے گلاں ہوڑیاں جہاں تو ان برا لوگ جی تو ان فلانا برا کہہ رہے سی میں کہ شکر الحمدللہ برا کہہ رہے شکر ہے میری تعریف انہیں نہیں کی تعریف کرنے تو پھر تو مطلب ہے کہ میں بولی تو نمبری گاڑا کٹی جا رہا ہے تو سمجھ بڑا کام چل رہا ہے جو پیسے لے کے کھا گئے اور میں آکا ہے ساتھی 30 کروڑ کم از کم اس میں بینک کے جانا ہے تو کھٹ کے نہیں نہ رکھنے جڑے پیسے لیندے نا کچھ دیر واسطے ملک تو باہر چلے جاندے نا بتاؤ اتنے بینک تو نہیں نا جمع ہو سکتے کچھ دیر وقت جانا پہلا ہضم کرنے واسطے اتنا عظمت تو ہوتا نہیں 30 کروڑ بندے کو تو خدا کا خوف کر پیسے لینے واسطے جڑے پیسے لیندے 12000 شیل کھاندے جڑے پیسے لیندے کو اسی دے ڈڈے کھاندے ہیں جی جڑے پیسے لیندے ٹرالے دے ٹائر نال سوندے جڑے پیسے لیندے جھوپڑی ہو جڑا خیمے وچ سوندے نئے پیسے شیسے سے کوئی نہیں لے میں بھی ذمہ دار ہوں پیشوایا بھی جناب کسی بھی ذمہ دار ہو شادی بھی ذمہ دار ہو
ہاں تو میرے قیامت تک ساتھ جماعت 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے نا اس مطلب ہے کہ حسن ختم نبوت کے سودا میں تو آپ 20 سال کی نوکری کی مطلب پینشن نہیں لی یار 20 سال میں نوکری اوقات کی انہوں نے پینشن لے رہا میں کون پینشن بھی نہیں لے رہا کٹیا میں نے پینشن لے رہا میں پتر بھرتی کرا میں وہ بھی نہیں کرا جہاں اپنا حق نہ لے آؤ جسے حکمرانوں کو وہ بندہ قوم کے سوداگری کرے گا میں اپنا ذمہ دار ہوں جی بس سارے اپنے میرے بارے کوئی روپیہ بھی ثابت ہو جائے نا جنہیں ختم نبوت کے نال سوداگری کی تو میری قبر کھود کے کوئی اگر ہڈی بھی پئی ہوگی انہیں جتیاں ضرور مارنیاں کہ اے وہ غدار سی جنہیں حضور کی عزت نال ہوتا ہے اس تو بڑی گل تو کائنات اس تو بڑی گل بعض آ جاؤ سامنے صفائیاں نہیں دینیاں چاہیے لیکن ساری قوم کے کیوں پیسے والے کے مسئلے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ علماء بڑی دلیری نال دین کا کام کرتا بالکل یہ تو اسلام نے اپنی پاور دکھائی نہ ویل چیئر تے بندہ بیٹھے ہوئے تو کام کر سکتا سبحان اللہ ہویا جی ہویا اور نام ہی انگلش پڑھیا ہوئے میں انگلش تو کوئی نہیں پڑھے خاص ملا خاص مولوی ٹھیٹ مولوی پکا پورا پرت مولوی میں میٹرک کی 3 مہینے میں میں بھی شغل واسطے میں تو 10 سال سارے بچے نے برباد کر دینا 3 مہینے میں مسیحی کام سی بندہ میں درس نظامی کرنے تو بعد میٹرک مسیحی کام سی مختلف میں کہ یار میٹرک کی ہوتی ہے میں کہ یار میں نے سوچا میں نماز تو بعد تو انگلش پڑھا جائے کر حساب پڑھا جائے انہیں میں انگلش حساب کو سکھاتا رہتا کوئی گل کرنے والی میں جناب ساڑھے 7 تبدیلیاں آ جانیاں اے تسی شہرہ جناب جانا ہی جج نے فیصلہ دینا ہے بس 3 دن مولوی گواہ لے اور ساری چیزیں حاضر کر دو اور روندے جج سے میں کہ اتنے مقدمات التوا میں ہیں کیوں التوا میں ہیں تم کس بات کی تنخواہیں لیتے ہو بیٹھو قوم کو انصاف دو مولوی کوئی نہیں روئے گا میری مسجد کا نظام نہیں چلتا تمہیں کس بات کا نظام تم مسئلے پر کیوں نہیں بیٹھتے قوم کے مسائل کیوں نہیں حل کرتے محلے کے اندر کوئی بندہ پڑھ نہیں رہے گا یسل قرآن کیوں نہیں پڑھاتا تو بھائی کیوں مسجد میں جھاڑو نہیں دیتا مسجد میں کیوں میں خود مسجد کی چیکنگ کرتے میں ہاں مولوی کی چیکنگ میں خود بھی کر رہا سر نام کیڑا پڑھا گا کیڑا پڑھا دیا سر نام میں خود چیک کر دیا آج آئے بالکل میں تو سچی کر رہا ہوں یہ محکمہ میں اپنے کو رکھنا ہاں شروع کرو کچھ بھی نہیں ہونا انشاءاللہ تسی حضور دا دین اتنا ہاں کیا بات یہ ہے کہ ہوا نہ بنایا حضور دا دین آ جائے گا کہ عمر بن عبدالعزیز خطبہ دے کے کیسا نا اپنی بیوی کو سدھا کیتا انہوں نے کہا مال جمع کرا جب تو جمع ہو گیا نا تو سویر ہو تو پہلے بنو امیہ دا اربع پتی لوگ فٹ پاتھ کے ستے ہوئے سب اچھا جی جنہیں کام سے بھی کہنے چاہتا اللہ میں جو دین دیا گلہ کرنا ہے وہ فیضہ بہت آگے پیسے نہیں لینا اسمبلی کی ساڑھے بندے نے جانا ہے شادی اہم کسی سال پورا مبارک بندے ہوئے شادی جب گڈی تو اترن گے مبارک بدیا این جناب دوست کے کہا کہ اچھا ایسے ہمتا ہے انہوں کی اسمبلیاں دے وہ ہسپتال تھوڑے بیٹھن جانے انہوں نے بیگ بنا لے اسی انہوں کی اسمبلیاں دے قبضہ کرن نہیں جانا اسی تو انہوں نے
تصور بھی نہیں ہے وہ گند کہڑا ہو اسی تو صرف انہوں نے دسنا ہے کہ اسی تھوڑی اسمبلیاں میں جا کے جی تھی غداری کی تے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ دسو شاہ جی تھوڑا تھوڑا جہاں بندہ اسمبلی میں تو بڑھے گا تو کم از کم اسمبلی کا دروازہ بھی اونچا کرنا پڑے تھوڑا رکھا نا جیسے بھیجنا پورا سیاسی صاحب بالکل اور لوگوں کو یقین انہیں بھی دا بھی فرق ہوتی تجھے پورا تورا بندے ہوئے نا تیار ہے وہ پتا نیل سے ہمارا اس دن تجھے دھرنے جلنے نہ آئے تو میں واقعی میں کہ نیل سے ہمارا پھر کہہ رہے ہیں شادی آ رہے ہیں تسی چل دے کیوں جاؤں وہ نیل سے چل دے میں انجائی صاحب نے دیکھے تھی میں جیڑا حضور کی چال ہے جان نماز حد تو من سبب تسی جناب تکڑے ہو تسی کھڑے ہو لوگ تسی واجب کیوں کہتے ہو تسی آپ کو وارث تسی کیوں کہتے ہو اینج ہونا چاہیے اینج ہونا چاہیے تسی دسو پہ اینج ہونا چاہیے اسی نہ کیتے ہوئے تو پھر گل کرو جازی اپنا گتی کیتی ہوئے نہیں جی اینج نہیں ہونا اینج نہیں ہونا اینج نہیں ہونا ساڑھا کو تو منشور ہی ہے یہ انہیں جانا یا کہ اسی پر گتی کیتی ہوئے دھرنے میں کیوں نہیں پیشوان حضور اسی پر گتی کیتی اسی تیرہ نو کہنے ہیں آؤ لیکن ایک گل ضرور ہے 10,000 بندے دے کے لیے ننجد وزیر نہیں ہٹیا تسی 8 دے کے ہٹا لیا یہ گل میں جو وہ ڈھولو ہو چڑی جانا وہ گل میں یہ صرف سنی خالص لوگ اتنے بیٹھے بالکل میں بڑا سچی گل خالص بیٹھے سماوی سے غلام خادم الناس کے جناب سے کوئی مقام کوئی بھی خالص لوگ بیٹھے آج بالکل پکے پیڑے سے نہیں بیٹھے سن انہوں نے کہا جنہوں نے شاید حضریت نہ کوئی درد ہے نا جناب حضریت نہ کسی نے کوئی درد ہے وہ ساڑھے نال بیٹھ کے درد کر لے حضریت کے مسئلے اگر کسی نے درد ہے تو درد سے ہر وقت ختم کرنا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کے بارے میں ایک جملہ بھی کہے گا نا تو اس برداشت نہیں کر سکتا اعلیٰ حضرت بریلوی تو پہرا دیتا نہیں یار کوئی لیاؤ نہیں ہو جائے نہیں پہرا جانا دیتا تو کمال کر دیتا ماں بیٹھ کے گاڑا کھا دیا نا اعلیٰ ہوا کہ ہن پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت نام تو بغیر سنیت مکمل ہی ہوئی کسی نے جناب پار لاندے نہ دو اعلیٰ حضرت نام عرب و عجم میں چلے رہے میں نے بندے نے دسیا میں نے وہ اوپر پڑھا نا عربی اعلیٰ حضرت والا شام میں عالم بھائی انہوں نے جب موبائل پہ سنایا تو عالم نچن لگا کہتا ہوا اے مطلب بریلوی انہیں پتا وزیر نہیں ویکھے اردو جائے لیکن وہ جب عربی جو نے خطبہ سنا تو کہتا ہے نہیں بھگڑا جنہوں باندھے انہوں نے بھگڑا پڑا عربی عالم اس واسطے تسی اگر تکڑے ہو اسی نظام مصطفیٰ لے آنا ہے اے جو شہیدہ نے مانے سننا اور پہاڑا کے شہر و قیمت ہی کوئی کھڑے ہو نا جب جی ہاں کھڑے ہو شہر تمہیں منڈی باؤدی ناڑا کہنے اللہ اے دن پہ دیا کیمرے آڑے یار اے بھی تو تسی پوریاں دیا دعوت دکھاتے ہو سنانی ہے جی نچتی کم از کم تسی اے دعوت دکھاؤ تو ٹرمپ ہی ٹائپ ہے پتر دے کے پھرا دے کے بھی کہتے کوئی ہسیا اینا دن چہرے میں کوئی چمک سے اینا دن چہرے اللہ ادھر آؤ لگی تسی کہتے بیٹھے ہو اللہ پتر دے کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں آتی گل وچ ہو رہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد گلا کہیں نہیں شہیدہ دے وارث پڑھنا چاہتے ہیں بیٹھنا ہنگ لگے نہ پڑھتی کیوں جی مسئول پیشوایا نے سننا تھا شہیدہ دے مسئول میں ہاں کیا مطلوب ہے دنیا تو پوچھا ساڑھے پڑھ جائے گا تسی ہے نا بندے کیوں شہید کرائے جائے مسئول ایسی ہے کہ یہ بھی دیدی شہیدہ دے وارث مجھے شہیدوں کو پڑھا میں کہا کر دے تو 5 لاکھ روپیہ میں نے کر دیا کیا جی گل تو ہے نا مسئول اسی ہیں کیا مطلب کیا مطلب رسول اللہ بلاؤ گے نا اسی اس کچہری کھڑا ہو گئے حضور فرمان کے 10 ہوئے میرے بچے تم سے کیوں
کیوں لے گئے اسی کہا حضور ختم نبوت واسطے لے گئے دسو جی اپنے چہرے طرف اے کیمرہ مارو بچو ہاں اے مودی دے یاراں کو پتہ لگے تے جڑے ایویں شہیداں دے وارث بنن دی کوشش کر رہے ہیں ہمیں شہید کو بڑا درد ہوا اور میں آگے تانوں درد کرن دی لوڑ ہی نہیں تسی کو اور شہید کرواؤ تو مطالبہ بناؤ جو بڑے مطالبے پہن تو چار پانچ دیو پھر رونا اسی نہیں رو رہے رو رہے ہیں تو چمکتے ہوئے چہرے یہ تو قیامت تک بعد پھر موویاں بن رہی آن والی نسل ایک صدی تو بعد دیکھ کے نہ صرف موویاں تو نہ اپنے بچے دے دینے اور وہ بھی تو ایسا نہ جناب اپنے بچے دے دے ساڑھے بچے دے انشاءاللہ اینجی رہے گا یوں ہی ان کا انہوں نے ہی چلتا رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ تسی ہر بندہ ہر گلی میں جو تاجدار ختم نبوت کب لے لے کے آنے ہاں دیکھو کون آیا اور دیکھو کون آیا بلڈنگ بھی پر ہلے نہ جناب اور دیکھو کون آیا ابھی اذان ہوگی اس کے بعد نماز ہوگی قبلہ امیر المجاہدین اور پیشوا اہل سنت نے